بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، چند دن پہلے ایک تکلیف دہ اور پریشان کن واقعہ رونما ہوا کہ ایک نوجوان جس کا نام وقاص ہے، ملتان کا رہنے والا ہے، اس نے خودکشی سے پہلے اس نے میسج چھوڑا اپنے عزیز و قارب کو کہ میری لاش یہاں سے لے کر کی جانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پسٹل کے ذریعے سے اپنی جان لے لی. عمر تقریباً 30 سال تھی، شادی شدہ بیوی ہے، ماں باپ ہیں، پوری فیملی ہے، اور ٹھیک ٹھاک پوری جسم خوبصورت اور ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال. اس نے یہ انتہا تکلیف دے اور پریشان کن اس نے واقعہ کر لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرماتا ہے، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ بچے کا ماحول جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اس کی تربیت شریعت مطہرہ کے مطابق ہو. اسی لیے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے. تو یہ اذان پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس اذان پڑھ دی گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق. بچہ تو ہمیں مل جاتا ہے لیکن ہم تربیت جو ہے وہ اس انداز سے نہیں کرتے، یعنی اس بچے کا تعلق دین سے نہیں ہے، نماز روزے سے نہیں ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. بچپن میں تو ویسے ہم یہ عادت نہیں بناتے، اور عجیب سا لباس ہوتا ہے بچوں کا، عجیب سا رہن سہن ہوتا ہے، اور گیمیں وغیرہ اس طرح کے بچے کھیلتے رہتے ہیں. یہ بات واضح ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو فرمایا اسے نماز کا کہیں. حالانکہ بچہ ہے، کوئی نماز فرض نہیں ہے اور روزہ فرض نہیں ہے، کوئی احکام شریعہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہے. جو ہی بالغ ہوگا احکام شریعہ لاگو ہوں گے. لیکن پھر بھی کہا گیا ہے اگرچہ بچہ ہے مکلف نہیں احکام شریعہ کا، تب بھی جو ہے اس کی تربیت جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کریں. اور نماز کا کہا گیا، اور نماز تمام عبادات کا مجموعہ ہے جہاں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا بھی ہے، قیام بھی ہے، یعنی ایک عظیم نعمت ہے. تو فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہیں، اور جب 10 سال ہو جائے تو پھر مار کر ڈانٹ کر سختی کر کے جو ہے اسے نماز کا عادی بنائے. ابھی بھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن دیکھیں سختی کرنے کا ابھی سے حکم دے دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی بالغ ہوگا پھر نماز کا عادی بن جائے گا، ورنہ سستی اور کاہلی کرے گا. اور اس کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں اس کی بھی تربیت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، بچہ خیانت نہ کرے، بچہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، بچہ پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچائے. یعنی جو ایک مکلف بالغ کے لیے احکام شریعہ ہیں وہی احکام شریعہ کے حوالے سے بچے کی تربیت بھی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بالغ ہوگا، اگر اسلامی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، ماں باپ نے جو ہے اسے اسلام کے مطابق جو ہے اسے آگے لے کر کے چلے، تو بڑا ہونے کے بعد جو ہے نہ نماز میں کوتاہی کرے گا، نہ روزے میں کوتاہی کرے گا، نہ والدین کی خدمت میں کہیں کمی آنے دے گا، حرام سے بچے گا، گناہ سے بچے گا، برائی سے بچے گا، معصیت سے بچے گا، اور عمل صالح کرنے کا اس کے اندر جو ہے شوق ہوگا. اور ویسے ہی نماز کا جب حکم دیا گیا تو نماز ایک ایسی عبادت ہے، تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو جتنے بھی برائی والے کام ہیں، بدی والے کام ہیں، اس سے اپنے آپ کو جو ہے بچائے گا.
لیکن ماں باپ جو ہے اس بارے میں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بچہ سویا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے. بچہ سکول کے لیے جب داخل ہو جاتا ہے تو ماں باپ جو ہے، خاص کر کے ماں جو ہے، اسی وقت اٹھ جاتی ہے، بچے کو پہلے سے تیار کرتی ہے، اسے نہلاتی ہے، اسے کپڑے پہناتی ہے، اسے یونیفارم یعنی پہناتی ہے، بیگ پکڑاتی ہے، ناشتہ کرواتی ہے، سارے کام کر کے اسے بھیجتی ہے. یعنی اس میں کہیں تاخیر نہیں کرتی. 7:30 کا ٹائم ہے تو 7 سے بھی پہلے اٹھ جائے گی اور بچے کی فکر میں، اور جب واپس آئے گا تو پھر اسی طرح اس کی فکر میں رہے گی. لیکن اس ماں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اس بچے نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں. ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس بچے نے جو ہے قرآن کی تلاوت بھی ہے کہ نہیں. ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوگی، احساس ہی نہیں ہوگا کہ اس بچے نے جو ہے اللہ کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. چھٹی کے دن جو ہے، جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچہ سویا ہوا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی ہے نہیں کی، اللہ کا ذکر کیا ہے نہیں کیا، کوئی نہیں. پھر دوستوں کے ساتھ نکل گئے، بڑھتے جاتے ہیں آگے، بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، ایک دوستوں کا ایک حلقہ بن جاتا ہے. یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کی صحبت جو ہے وہ کیسی ہے. تو بس یہی فکر ہے کہ بچہ جو ہے تعلیم یافتہ ہو جائے، بچے کو روزگار مل جائے، بچہ افسر لگ جائے، بچہ کمانے والا بن جائے، بچے کے گھر بنانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے. بس اسی فکر میں جو ہے ماں باپ رہتے ہیں، لیکن تربیت نہیں کر پاتے. تربیت نہ کرنے کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹی چھوٹی کہیں مایوسی دیکھتا ہے، کہیں جو ہے کوئی کام پورا نہیں ہوتا، مقصد پورا نہیں ہوتا، تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. واضح تربیت ہوئی نہیں. پھر شریعت کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی، پھر معاشرے کو دیکھتا ہے، چھوٹی سی تنگی بھی آ گئی تو خود کشی کر لیتا ہے، اپنی جان لے لیتا ہے، جبکہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو میرے پاس جان ہے، سر تا پاؤں میں کسی حصے کا بھی مالک نہیں ہوں. مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی انگلی کاٹ دوں، میں جو ہے فلاں چیز کاٹ دوں، فلاں ٹانگ کاٹ دوں، اپنی آنکھ نکال لوں. یعنی جس طرح دوسروں کی آنکھ نکالنا، دوسرے کے ہاتھ کاٹنا، دوسرے کی ٹانگ کاٹنا، دوسرے کو قتل کرنا جو اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح جو ہے اپنے کسی حصے کو کاٹنا، پوری جان لے لینا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب جو شخص خودکشی کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہوا، گناہ کبیرہ کیا، اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھی ضائع کیا. اسے احساس نہیں اللہ نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی، اسے بھی ضائع کیا. اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ قدم نہ اٹھاتا تو جتنی لمبی عمر ہوتی اس کے لیے باعث برکت بنتی، نیکیاں بڑھتی، اعمال صالح بڑھتے. اگر گناہ گار ہے توبہ کا موقع ملتا، اعمال صالح میں اضافہ ہوتا، اور ان اعمال کی بدولت جنت میں جاتا، جنت میں پہنچتا، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خودکشی کی وجہ سے جو ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو اذیت ہے، تکلیف ہے، انہیں بھی اذیت و تکلیف سے محفوظ رکھتا، اور اس گناہ سے بھی بچتا، اور اس کے جو نقصانات ہیں، اس کا جو عذاب ہے، اس کی سزا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا. لیکن واضح ہے کہ ماں باپ کی غلطی، ماں باپ کی کوتاہی، اور خود اس کی جو ہے اپنی بھی کوتاہی، اللہ نے اسے شعور دیا. چلے بچہ تھا، ماں باپ نے فکر نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اب بڑا ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے حلال و حرام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اچھے اور برے کی بھی پہچان ہونی چاہیے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ میری جان جو ہے بڑی قیمتی ہے، کس طرح ماں باپ نے مجھے پالا، آگے بڑھایا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا، مجھے اس دنیا میں بھیجا، عمل کے لیے بھیجا، عبادت کے لیے بھیجا، یاد الہی کے لیے بھیجا، اور ماں باپ جو ہے مجھے آگے بڑھاتے رہے، تربیت کرتے رہے، اور میری دیکھ بھال کی. تو اب چھوٹی سی کوئی معمولی سی کوئی تکلیف ہوئی تو خودکشی کرنے لگ گیا. تو واضح ہے یہ غلط قدم ہے. اس کے علاوہ لوگ یہ قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان شریعت سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا،
تو پھر اس جیسے گناہوں کا وہ ایک ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میری مرضی ہے، جو چاہوں میں کروں، میرا جسم میری مرضی والی فکر کرتا ہے، اور وہ دنیا کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے، دنیا کی چاہتوں کو، دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اپنے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ میں نے تمہیں جو یہ زندگی عطا فرمائی تھی اسے کیا کیا، علم دیا تھا، صحت دی تھی، وقت دیا تھا، اس کا کیا کیا؟ اسے احساس ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر صحبت ہے، کیونکہ صحبت کی وجہ سے جو ہے انسان اچھا یا برا بنتا ہے۔ اگر انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے، اہل اللہ کی صحبت جہاں واضح ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے گا تو وہاں نماز ہوگی، اور بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، آخرت کی فکر ہوگی، موت کی تیاری کا احساس دلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کیا جائے گا، تزکیہ باطن ہوگا، تصفیہ باطن ہوگا، ظاہری بھی صفائی ہوگی، باطنی بھی صفائی ہوگی، ظاہری صفائی سے بڑھ کر کے باطنی صفائی ہوگی۔ جب باطنی صفائی ہو جائے تو پھر انسان ایک ماحول میں آتا ہے، پھر ہر قدم جو ہے بڑی احتیاط سے اٹھاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح میرا قدم اٹھ رہا ہے اس سے کہیں میرا رب جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو برے لوگوں کی جب صحبت ملتی ہے تو وہاں نشہ ہے، شراب ہے، گناہ ہے، اور لڑائی جھگڑا ہے، بری باتیں ہیں، اور نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ وقت کا احساس ہے، نہ اپنی جان کی فکر ہے، نہ دوسرے کی جان کی فکر ہے، نہ نماز کی، نہ ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر بری صحبت کے جو ہے یہ اثرات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان جب اپنے انداز سے سوچتا ہے اور پھر چھوٹا چھوٹا کوئی نقصان ہو جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو مایوس ہو گیا، جبکہ انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ دنیا تکلیف کا گھر ہے، مصیبت کا گھر ہے، اسے دارالمحن کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آئے وہی چیز آپ کی پوری ہوتی رہے، آپ کی ہر خواہش پوری ہوتی رہے، کیونکہ آپ کے موافق بھی ہوتے ہیں اور آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، آپ کی باتوں خواہشات کو پورا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو، اور بسا اوقات آپ کے کام نہیں بھی ہوتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان لے لیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اگر یہ کام نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، عربی میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ چکا ہے، دع الحزن وابد الحیا، کہ پریشان ہونا چھوڑیں اور زندگی جو ہے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انسان جب یاد رکھتا ہے تو اگر کہیں مالی کمی ہے یا کوئی اور کمی آ گئی ہے، کوئی آپ کا کام نہیں ہوا، تعلیم میں پیچھے رہ گئے، کاروبار میں پیچھے رہ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اور محنت کریں، اگر ایک جگہ ناکام ہوئے تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ وسائل کا ایک لامحدود سلسلہ ہے، محنت کی جو ہے آپ کو برکات ملیں گی۔ تو یہ مایوسی جو ہے، جس مایوسی کی وجہ سے جو ہے انسان بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، جبکہ اسے احساس نہیں ہے کہ اگر اس چیز کی کمی میرے پاس ہے تو فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں کو بھی اللہ نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی، وہ بھی تو رہ رہا ہے تو میں نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ پھر جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے محبتیں شروع کر دیتے ہیں، لڑکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، یا لڑکیاں جو ہے لڑکوں سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں، تو واضح یہ محبت کی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ جو محبت ہے نا، یعنی شرعی رشتے سے پہلے جو تعلقات ہیں اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جب انسان جو ہے جائز چیز استعمال نہ کرے، ناجائز چیز جب استعمال کرے گا تو پھر اسے اس کا نقصان ہوگا۔ یعنی انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کریں، حرام اور ناپاکیزہ چیزوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے، تو اس کی حکمت ہے۔ ناپاکیزہ چیزیں استعمال کرے گا، شراب استعمال کرے گا تو نقصان پہنچائے گا اپنے آپ کو، جسمانی نقصان پہنچائے گا، ذہنی نقصان بھی پہنچائے گا۔ تو اسی طرح جو رشتہ ہے ازدواج سے منسلک ہونے سے پہلے جو محبتیں پروان چڑھتے ہیں نوجوان بچیاں یا بچے، تو واضح یہ ہے کہ حرام طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، غلط راستے کی طرف نکل رہے ہیں، جس سے جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ جب اس میں کامیابی نہیں ملتی تو خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر اگر
اسی طرح کی شادی ہو بھی جائے جو محبت کی شادیاں ہیں تو ایک وقتی محبت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ محبت کا نشہ ختم ہو جاتا ہے، اور خاص کر کے جو ماں باپ کی اور رضامندی کے بغیر جو ہے شادی ہو، جس طرح کہ اس رشتے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی وائف کہتی تھی کہ مجھے الگ جو ہے گھر لے کر کے دیں، اگرچہ یہ حق ہے، اگر بیوی چاہے تو اس کا یہ حق ہے، لیکن ادھر ماں باپ کا دباؤ ہوتا ہے اور پھر شوہر جو ہے مرد جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، اب کہتا ہے میں کیا کروں، ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف جو ہے وہ بیوی ہے، اور پھر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اس کا صحیح فیصلہ تو یہ تھا کہ پہلے بیوی کو مطمئن کرتا کہ ابھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، تھوڑی سی تنگی برداشت کر لیں، بیوی کو بھی چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کریں، کوئی بات نہیں، بعد میں گھر بھی بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر دباؤ ڈالتی رہوں گی، یہ جوان ہے غلط قدم اٹھا لے، غلط قدم اٹھا بھی لیتے ہیں، اور جیسا کہ اس نے قدم بھی اٹھایا، اب اپنی جان لے لی، خودکشی کر لی، بیوی کو بھی کوئی فائدہ نہ ملا، اب کہاں سے گھر لائے گی، کہاں سے گھر تلاش کرے گی، شوہر تو ہے نہیں، کمانے والا تو رہا ہی نہیں، اب اس کی زندگی بھی ختم ہوگی، بیوہ بن گئی، اب کسی اور نکاح کی تلاش میں نکلے گی، شادی کی مرد کی تلاش میں نکلے گی، اور پھر ماں باپ کی زندگی بھی اجیرن ہو گئی۔ تو یہ غلط فیصلے جو ہیں یہ نقصان کا باعث بنتے ہیں، خودکشی حرام ہے، یہ آگے چل کر کے ہم بتائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔